سامعین، جب وقت ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قریب ہوا تو حضرت مریم اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس سے نکل کر وہاں سے تقریباً 6 کوس دور ایک قریہ ہے وہاں پہنچیں اور ایک درخت کی جڑ کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھ گئیں۔ وہ درخت کھجور کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پیدا ہوئے اور درخت خرما فوراً خدا کی مہر سے تر و تازہ ہو کر اس میں کھجوریں لگیں اور اس کے نیچے ایک چشمہ جاری ہوا۔ اتنے میں فرشتوں اور جنت کی حوروں نے جنت سے آ کر ان کی رفع حاجت کی اور حوض کوثر سے لا کر سر و تن عیسیٰ علیہ السلام کا دھلایا اور ایک پیراہن جنت سے لا کر ان کو پہنایا۔ یہ واقعہ جامع تواریخ میں نقل کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: بس آواز دی اس کو اس کے نیچے سے فرشتے نے کہ غم نہ کھا اے مریم، تحقیق کر دیا تیرے رب نے ایک چشمہ زمین میں۔ جب نگاہ کی مریم نے تو دیکھا ایک چشمہ۔ جب کھانے کی ان کو بھوک لگی تب غیب سے آواز آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور اے مریم تو اپنی طرف کھجور کی شاخ کو ہلا تاکہ اس سے گریں تجھ پر کھجوریں، اور اب کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھ کو مسیح کی طرف رکھ۔ بس مریم نے جب درخت خرمے کی طرف نظر کی تو انہوں نے اس پر تازہ خرما دیکھا۔ جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، اے رب، جس وقت حضرت زکریا نے بھولے سے 3 دن تک بیت المقدس میں ہجرے کے اندر مجھ کو بند کر کے رکھا تھا، اس وقت بھی تو نے بے رنج و محنت مجھ کو روزی پہنچائی، اور اس وقت حکم ہوا درخت سے کھجور اتار کر کھانے کو۔ اے رب، اس وقت بھی میں اپنی عنایت و مہربانی سے بے رنج و محنت روزی دی۔ تب اللہ تعالیٰ سے یہ خطاب آیا، اے مریم، اس وقت تو سوائے میرے کسی اور کو دوست نہ رکھتی تھی، اور اب تیرا دل تیرے فرزند کی طرف مائل ہوا ہے۔ اب تجھ کو لازم ہے کہ تو اپنی محنت اور کسب سے کھا اور پی، اور اپنے فرزند سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اور تو بیت المقدس کی طرف واپس چلی جا اور اپنی جگہ پر رہائش اختیار کر، اور کسی سے مت بول۔ جب تجھ سے کوئی آدمی پوچھے تو یہ کہہ، ترجمہ: میں نے مانا ہے اپنے رحمان کا روزہ، اسی وجہ سے میں بات نہ کروں گی آج کسی آدمی سے۔ بس خدا کے فرمانے سے مریم حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کر آئیں۔ مریم حضرت عیسیٰ کو اپنے لوگوں کے چنانچہ قول باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بس گود میں لے کر آئیں مریم حضرت عیسیٰ کو اپنے لوگوں کے پاس۔ یہودیوں نے کہا کہ ایک عجیب چیز ہارون کی بہن لے کر آئی ہیں، کہ نہ تو ان کا باپ برا آدمی تھا اور نہ وہ بدکار تھیں۔ اگرچہ بی بی مریم ہارون کی بہن نہ تھیں، لیکن اس واسطے کہا کہ مریم حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھیں۔ بس مریم نے لوگوں کو حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ تم لوگ اس بچے سے پوچھو، اور میں تو روزے دار ہوں، میں آج کسی سے نہ بولوں گی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا مریم نے اس لڑکے کو۔ یہ اشارہ دیکھ کر وہ بولے، ہم کیوں بات کر رہی ہیں اس بچے سے، وہ ابھی گود میں ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ ابھی بچہ ہے چھوٹا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان تکلم عنایت فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان تکلم عنایت فرمائی۔ قول تعالیٰ، ترجمہ: حضرت عیسیٰ بولے، میں بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا، اس نے مجھ کو کتاب دی ہے اور مجھ کو نبی کیا ہے، اور مجھ کو بڑی برکت والا بنایا ہے، اور تاکید کی مجھ کو نماز کی اور ادائیگی زکوٰۃ کی، جب تک کہ میں دنیا میں رہوں، اور مجھ کو حسن سلوک کی تلقین فرمائی، اور جس دن میں مروں اور جس روز میں اٹھ کھڑا ہوں زندہ ہو کر قبر سے۔ جب یہ کلام ان یہودیوں نے سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ لڑکا تو نبی ہوگا، اور لوگوں نے جو تہمت دی تھی وہ سراسر کذب اور بہتان ہے۔ بس مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں مصروف رہیں اس وقت تک جب تک وہ بالغ ہوئے، اور ہر روز حضرت عیسیٰ کے گہوارے کے پاس بنی اسرائیل آ کر بیٹھتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو تورات پڑھ کر سنایا کرتے۔ جب وہ بالغ ہوئے تو خدا کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوئی کہ اے عیسیٰ، تو قوم بنی اسرائیل کو اپنی خدا کی طرف دعوت دے۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو بلایا اور پھر ان کو راہ ہدایت کی دکھلائی۔ انہوں نے نہ مانا اور کہنے لگے کہ ہم اپنے دین موسیٰ کو چھوڑ کر ایسے بے بدر کے پاس کیوں جائیں۔ یہ باتیں سن کر اور ان کا یہ حال دیکھ کر حضرت عیسیٰ بیزار ہو کر شہر سے نکل کر گاؤں کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ دھوبی کپڑے دھوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان دھوبیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کپڑے کیوں دھوتے ہو؟ اپنے دل کو پاک و صاف کرو کفر و شرک سے۔
یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم کو بتاؤ کہ ہم کس چیز سے اپنا دل پاک صاف کریں۔ حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کہ کلمہ پڑھو۔ بس ان دھوبیوں نے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کر اپنے دل کو کفر و شرک سے پاک صاف کیا، اور تمام دھوبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں داخل ہو گئے، اور پھر وہی لوگ انصار کہلانے لگے۔ پھر وہاں سے وہ سب کے سب دریا کے کنارے مچھیروں کے پاس گئے۔ وہ دریا کے کنارے مچھلی پکڑتے تھے۔ ان سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا۔ وہ کہنے لگے، اے عیسیٰ، جو پیغمبر آئے ان سبھی نے اپنے اپنے معجزے دکھائے، اور تمہاری نبوت کی کیا دلیل ہے وہ ہم کو دکھاؤ۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کہ میں بنا دیتا ہوں تم کو مٹی سے جانور کی صورت، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے، اڑتا ہے جانور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور چنگا کرتا ہوں جو اندھا پیدا ہوا، اور کوڑی کو اور جلاتا ہوں مردے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کچھ کھا کر آئے ہو آپ نے اپنے گھروں سے، اور جو کھاؤ نشانی پوری ہے تم کو اگر یقین رکھتے ہو، اور سچ بتاتا ہوں توریت کو جو کہ آسمانی کتاب ہے اور وہ مجھ سے پہلے کی ہے، اور آیا ہوں میں تمہارے پاس نشانیاں لے کر اپنے رب کی طرف سے، سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور جو کچھ میں تم کو کہوں اس کو مانو، اور بے شک اللہ ہی ہے رب میرا اور رب تمہارا، بس اسی کی بندگی کرو اور یہی سیدھی راہ ہے۔ اور جب کہا حواریوں نے، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تیرے رب ہو سکے تو وہ اتارے ہم پر ایک خون بھرا۔ یہ سن کر ان ماہی گیروں نے کہا، قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور جب کہا حواریوں نے، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تیرے رب سے ہو سکے تو وہ اتارے ہم پر ایک خوان بھرا ہوا آسمان سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم کو یقین ہے کہ اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں اس خوان سے اور چین پائیں ہمارے دل، اور ہم یہ بھی جانیں کہ تم نے ہم کو سچ بتایا ہے، اور پھر ہم سب تمہاری رسالت پر گواہ رہیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک میدان کی طرف چل پڑے، اور وہاں جا کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے رب میرا، تو دانا بینا ہے، جو کچھ کے حواریوں نے مجھ سے کہا ہے اور جو کچھ انہوں نے طلب کیا ہے، اگر ان کی قسمت سے روز اول سے تو نے مقرر کیا ہے تو ان کے واسطے ایک خوان نے نعمت اپنے فضل سے بھیج دے۔ قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، اے اللہ، اے رب میرے، اتار ہم پر ایک خوان بھرا ہوا آسمان سے، کہ وہ دن عید ہوئے ہمارے پہلو اور پچھلوں کو، اور نشانی ہوئے تیری طرف سے، اور روزی دے ہم کو، اور تو ہی بہتر روزی دینے والا ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر کہا۔ ترجمہ: کہا اللہ تعالیٰ نے، میں اتاروں گا تم پر وہ خوان، پھر جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے اس کے بعد تو میں اس کو عذاب کروں گا، وہ عذاب کروں گا جو کسی کو جہانوں کے بعد نہ ملا۔ چنانچہ اس کے بعد ایک نہایت عالیشان خوان طرح طرح کے کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں نے اس خوان کا سرپوش اٹھا کر دیکھا تو اس میں 5 روٹیاں اور ایک مچھلی تلی ہوئی جس میں کانٹے نہ تھے اور نہ اس میں ہڈی تھی، اور تھوڑی سی ترکاری، اور 5 انار اور تھوڑے خرمے اور روغن زیتون، اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی تھیں۔ یہ چیزیں تمام قوم بنی اسرائیل نے دیکھیں، لیکن انہوں نے اس میں سے کچھ نہ کھایا اور کہنے لگے، اے عیسیٰ دیکھیں کہ اس تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزے سے زندہ کرو، تب ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ نے اس تلی ہوئی مچھلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا، خدا کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور پھر وہ مچھلی اس خوان میں سے کود پڑی۔ یہ دیکھ کر سب آدمی گھبرا گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ نے پھر پھر حضرت عیسیٰ سے لوگوں نے فرمائش کی کہ آپ اپنے خدا سے دعا کیجیے کہ یہ پھر ویسے ہی ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مچھلی پھر ویسے ہی تلی ہوئی ہو گئی، اور یہ معجزہ تمام قوم بنی اسرائیل نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس خوان نعمت پر کھانے کو بیٹھے، اور بعض غریب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے، اور جو مغرور تھے انہوں نے وہ کھانا ان کے ساتھ نہیں کھایا۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس غریب نے ان کے ہاتھ سے کھانا کھایا تھا وہ بہت جلد غنی ہو گیا، اور جس اندھے نے کھایا تھا وہ بینا ہو گیا، اور جس کوڑی نے کھایا تھا اس کو آرام آ گیا۔
چنانچہ وہ خوان نعمت سارا دن اسی طرح بھرا ہوا رکھا رہا اور کچھ بھی کم نہ ہوا۔ آخر رات کو وہ خوان نعمت پھر آسمان پر چلا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے کھانا نہ کھایا تھا وہ بعد میں بہت پشیمان ہوئے اور پھر کہنے لگے ہم بہشت کی نعمتوں سے محروم رہے۔ اس کے بعد خدا کے حکم سے دوسرے دن بھی وہ خوان نعمت بہشت سے آیا۔ پھر اس خوان نعمت سے بہت کثیر لوگوں نے وہ تلی ہوئی مچھلی اور ترکاری اور وہ 5 روٹیاں اور انار غرچ سب کچھ کھایا، اور وہ ذرا بھی کم نہ ہوا، ویسے کا ویسا بھرا رہا، اور پھر ویسا ہی خوان نعمت آسمان پر واپس چلا گیا۔ غرض جن لوگوں نے اس میں سے جو چیز کھائی وہ ان کی پسند کی تھی۔ بعض نے اپنے ذوق شیریں سے کھانا چاہا، اس کو وہی مزہ ملا، اور جسے ترشیوں سے ذوق تھا اس کو ترشی کا ہی ذائقہ حاصل ہوا، اور جس کو نمکین کا شوق تھا اس کو نمکین ملتا رہا۔ الغرض اسی طرح وہ خوان نعمت 3 دن آتا جاتا رہا، اور شہر کے جتنے لوگ تھے سب کے سب آسودہ ہو کر کھاتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ وہ خوان نعمت 40 روز تک برابر آتا جاتا رہا، اور تمام اہل شہر اس میں سے کھاتے رہے، لیکن خدا کے فضل سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ قوم بنی اسرائیل یہ معجزہ دیکھ کر بعض ایمان لے آئے اور بعض نے پھر بھی انکار کر دیا، اور جو اس کے بعد بھی ایمان نہ لایا تو اس کی شکل سور اور ریچھ کی ہو گئی کہ جو لوگ ایمان لائے تھے ان پر رحمت الہی نازل ہوئی۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ 700 آدمیوں کے چہرے مسخ ہو گئے، یعنی صورت ان کی سر اور ریچھ کی بن گئی، اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے انہوں نے نور اسلام سے سعادت دار دین حاصل کیا۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کو لے کر ایک میدان کی طرف سیر کو گئے تو وہاں ایک لومڑی کو دیکھا، تو حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا تو کہاں سے آتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے گھر سے آتی ہوں اور اب دوسرے مکان پر جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ترجمہ: مریم کے بیٹے کے واسطے مکان نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی جو مومن لوگ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ فرما دیں تو آپ کے واسطے ہم ایک مکان تیار کر دیں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس دولت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دولت ہم دیں گے۔ حضرت نے فرمایا، اے یاروں، گھر بنانے کو میں جہاں کہوں وہاں بناؤ گے؟ تب دوسرے دن مومنین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت سے روپے دولت لے کر آئے، اور پھر فرمایا، آؤ میرے ساتھ، میں متلا دوں۔ تب دریا کے کنارے لے جا کر موج کی جگہ بتائی کہ تم لوگ یہاں پر میرے واسطے مکان بناؤ۔ انہوں نے کہا، اے حضرت عیسیٰ، یہ جگہ تو بہت مخدوش ہے، یہاں پر مکان بنے گا اور پھر ٹھہرے گا کیسے؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے یاروں، جان لو، دنیا بھی جائے مخوف و مخدوش ہے، اور اس کو موجیں ہر وقت مارتی رہتی ہیں، اور اس گرداب موج میں گھر بنا کر کوئی بھی نہ رہا اور نہ آئندہ رہ پائے گا۔ الغرض دنیا میں عمارت بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ آخری عمارت بنائے جو کہ بقا کی ہے۔ الغرض دنیا میں عمارت بنانا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ آخرت کی عمارت بنائے جس کو ہمیشہ بقا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گورستان کی طرف جا کر دیکھا کہ ایک شخص کی قبر سے نور چمکتا ہے۔ حضرت نے دعا کی، اسی وقت وہ قبر پھٹ گئی اور پاک شخص قبر سے نکلا اور وہ نور کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تجھ کو یہ بزرگی کس عمل سے ملی؟ اس نے کہا، میرا ایک بیٹا صالح تھا، اس نے میرے حق میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اور جو گناہ میں نے دنیا میں کیے تھے